ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، تلوار گردن میں لٹکائی ہوئی ہے اور غصے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دو گے تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، اپنے پہلے والے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ میری بات تو چھوڑو، پہلے تم اپنے گھر کی خبر تو جا کر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی پہلے والے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غصہ آیا اور وہ جلدی سے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، اور جب وہاں قریب پہنچے انہوں نے حضرت عمر کے آنے کی آواز سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ فوراً اندر جا کر چھپ گئے اور اس قرآن کے نسخے کو بھی چھپا دیا انہوں نے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے جس کی میں نے آواز سنی ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے، بہن اور بہنوئی، کہ ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو، اپنے پہلے والے دین کو چھوڑ چکے ہو۔ تو بہنوئی نے کہا، بہن نے بھی کہا کہ اگر پہلے والے دین سے یہ دین زیادہ سچا ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، بار بار یہ بات کہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، اور بہت بری طرح سے مارا۔ بہن جب قریب آئیں اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے اور بھائی کو ہٹانے کے لیے خاوند سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو بھی بری طرح مارا، اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ پھر بہن کو بھی غصہ آ گیا اور بہن نے کہا کہ اگر یہ دین زیادہ سچا ہو، حق پر ہو پہلے والے دین سے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مار مار کر مایوس ہو گئے تو پھر کہنے لگے کہ اچھا وہ اوراق دکھاؤ، وہ دکھاؤ چیز جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، پہلے تم غسل کرو یا وضو کرو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کو پڑھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاک ہوئے، پھر انہوں نے وہ ورقہ دکھایا، نسخہ دکھایا جو وہ پڑھ رہے تھے، اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کو شروع سے پڑھا، جب یہاں تک پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ وہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں پہنچے تو وہاں دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ صحابہ موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر سے ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر اللہ نے عمر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے بھلائی کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ کیا ہے تو پھر ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر تم باز آنے والے نہیں ہو۔ پھر فرمایا کہ اے عمر کیا تم اسی انتظار میں ہو کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ بھی وہی ذلت اور سزا والا معاملہ کرے جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا ہے؟ تو کیا تم مسلمان نہیں ہوگے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب نماز کے لیے مسجد حرام کو تشریف لے چلیں، اب علی الاعلان عبادت ہوگی، چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔